اچھا، تو یہ جو ہے آلات بول کے پرابلمز جتنے بھی ہیں، آلات بول کہتے ہیں گردے اور مثانے سے متعلق جتنی بھی تکالیف ہیں، چاہے وہ یورینری ٹریک انفیکشن ہو. ویسے میں آپ کو بتا دوں، جنرلی کوئی بھی انفیکشن ہو اس میں بہت اچھا. میں نے جب اس کا پڑھا تو اس سے میں نے اخذ کیا اور پھر میں نے ہر قسم کے انفیکشن میں ان کو استعمال کرا کے دیکھا. الحمدللہ ہر انفیکشن ٹھیک ہوا. جن لوگوں کا گرمی کا مزاج تھا ان کو ہم نے پہلے یہ دی، وائٹ والی قسط البحری، یعنی جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے یا جن کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، بہت زیادہ ان کو اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو پہلے ہم یہ استعمال کراتے. جب ان کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے پھر ہم بعد میں ان کو یہ دیتے ہیں. حتیٰ کہ گردے فیل کے مریض کو بھی اگر گرمی اور تپش بہت زیادہ ہے تو ہم پہلے یہ دے دیتے ہیں. یا ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، جلن ہے، اس کے ساتھ معدے کا علاج بھی کرتے ہیں، گرمی کا علاج بھی کرتی ہوں اس کے بعد، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیتے ہیں. پھر ہم یہ استعمال کریں. یہ بہت اسٹرانگ دوا ہے، کسی بھی اینٹی بایوٹک سے زیادہ افیکٹو ہے. اس کو آپ ہندی، یہ زیادہ افیکٹو ہے. اگر آپ اس کو آزمانا چاہیں، جیسے دو لوگ بیمار ہونا اور دونوں کے ایکولی ٹانسلز بڑے ہوئے ہیں، مثلا ایک کو آپ اینٹی بایوٹک شروع کرا دیں اور ایک کے ناک میں یہ ڈالنا شروع کریں، ساتھ میں کھلانا بھی شروع کریں. یہ دوسرے دن ٹھیک ہوگا، اس کے استعمال کرنے والا اینٹی بایوٹک والا 8 دن بعد ٹھیک ہوگا، اور 8 دن گزریں گے اینٹی بایوٹک والا دوبارہ بیمار ہو جائے گا، یہ انشاءاللہ دوبارہ بیمار بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئک ریلیف ہے اس سے انشاءاللہ. اور وہی سائیڈ ایفیکٹس ہے نا کہ امیونٹی ویک ہو جاتی ہے اور پھر نئی بیماری کے لیے انسان پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے یا بیمار جلدی ہو جاتا ہے. اچھا، ڈارک والی ایکچولی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن اسٹرانگ والی یہی ہے. ڈارک والی کڑوی بھی بہت ہے، اسمیل بھی بڑی اسٹرانگ ہے. جنہوں نے کبھی نہیں کھائی وہ پہلی دفعہ کھا بھی نہیں سکتے، مطلب ان کو مشکل لگتا ہے. اب میں تو منہ میں اس کو رکھ بھی لیتی ہوں کیونکہ میں نے سارے ایکسپیرینسز اپنے اوپر کیے ہیں. سب سے پہلے خود کھاتی ہوں، کسی بھی تکلیف میں، تھکن میں، بیماری میں، کوئی بھی تکلیف ہو تو پہلے اپنے اوپر تجربات کیے، پھر اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، پھر اپنے پیشنٹس پہ. الحمدللہ اب میرے پاس تھاؤزنڈس کے حساب سے اس کے ریزلٹس موجود ہیں الحمدللہ. دیکھیں چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو تو آپ چٹکی بھی دے دیں گے نا، ٹھیک ہے، اس کو آپ شہد میں ملا کر دے دیں، ٹھیک ہے. یہ بیری کا شہد ہے اور بالکل پیور فریش اکتوبر کا بنا ہوا ہے، قدرتی شہد ہے. جتنا شہد اچھا ہوگا اتنے ہی پھر آپ کو ریزلٹس بھی اچھے ملیں گے. ایکچولی جب تک کوئی چیز بذات خود ٹھیک نہیں، آپ اس سے اچھے ریزلٹس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. گھر سارے ہی آباد نظر آتے ہیں، لیکن جن گھروں میں اچھی بہویں جاتی ہیں یا اچھی لڑکیاں جاتی ہیں ان گھروں کا سکون اور ان کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جن گھروں میں نیگیٹو تھاٹس کی لڑکی چلی جاتی ہے پھر وہ بیچارے پردے ہی ڈالتے رہتے ہیں اور گزارا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اٹموسٹ کوشش کر کے چیز کی پیورٹی اتنی رکھوں جتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھی. میری ہر ممکن اتنی ہی کوشش ہے. ہاں اگر اس میں کوئی جیسے آپ کہہ لیں کہ کھاد کے حوالے سے وہ بھی میری کوشش ہوتی کہ میں را مٹیریل لوں جہاں کھاد استعمال نہیں ہوتی. جن علاقوں میں کھاد ہے ہی نہیں یا وہ اتنے غریب علاقے ہیں کہ وہاں کھاد بھی استعمال نہیں کر سکتے، صرف بارش کے پانی سے ہی قدرتی طور پر اگتی ہیں چیزیں. مثال کے طور پر ہم تلبینہ جو لیتے ہیں وہ ایسے پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے ایسے علاقوں سے لیتے ہیں جہاں پر سوائے بارش کے اور پانی کا بھی ارینجمنٹ نہیں ہے. تو ان جگہوں سے ہم یہ جو لے کر اور اسے تلبینہ بنایا جاتا ہے کہ جو بالکل کھاد اور سپرے سے محفوظ ہے، پاک ہے. اچھا، جو ہلکے رنگ کی ہے یہ گرم مزاج لوگوں کے لیے مفید ہے، جن کو گرمی لگتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، بہت گرمی کا اثر ہے، ایسیڈیٹی ہے، السر ہے، معدے میں زخم ہے، منہ میں زخم ہے، چھالے ہیں، پمپلز ہیں اور ویجائنل انفیکشنز وغیرہ قسم کی چیز. ابھی صرف انفیکشنز کی بات ہو رہی، وہ کہیں کا بھی انفیکشن ہے یا السر ہے تو اس کے اندر باہری استعمال ہوگی. پھر اگر جلن نہیں ہے، تیزابیت نہیں ہے، السر نہیں ہے تو پھر یہ پہلے نمبر پہ آئے گی. اسی سے ایستما، اسی سے پلیورسی، اسی سے کنجیشن، اسی سے باقی انفیکشنز وغیرہ جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو. ڈیٹاکس کرنے کے لیے یہ دی بیسٹ ہے. پاؤڈر
اور دوسرا اگر شوگر نہیں ہے تو شہد میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر شوگر ہے تو سادہ لیں پانی کے ساتھ، سردیوں میں گرم پانی کے ساتھ، اور گرمیوں میں عام روم ٹیمپریچر پانی کے ساتھ لیں. اور طریقہ یہ ہے جیسے جسم میں اگر دردیں ہیں، خاص طور پہ تھکن ہے، فٹیک ہے، آپ کہتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، کام نہیں کیا جاتا، جو میں چاہتی ہوں میں کروں وہ میں کر نہیں سکتی، تو ایسے میں اس کی 1 چائے کی چمچ ایڈلٹس کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے 1 چائے کی چمچ سیدھی کر کے پلین کر کے اوپر سے لیول ٹی سپون 1 گھونٹ پانی میں ڈال دیں، رات کو مکس کر کے رکھ دیں، اور صبح خالی پیٹ اس کو بھلے نماز سے پہلے ہی لے لیں، کیونکہ اگر نماز سے پہلے لیں گے تو یہ کینسر کی بھی بہت بڑی دوا بن جاتی ہے، پھر یہ کینسر میں بھی ہیلپ کرتی ہے. نماز سے پہلے لینے میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پورے جسم کے اندر اس کو دوڑا دیتی، خون کے اندر شامل ہو جاتی، پوری ایکسرسائز ہو جاتی نماز میں، تو نماز سے پہلے لیں زیادہ افیکٹو ہے. لیکن جن لوگوں کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے اور ان کو ضروری ہے کہ وہ تھائرائیڈ کی دوا پہلے کھائیں ہر حال میں، تو بے شک وہ تھائرائیڈ کی دوا پہلے لے لیں اور اس کو نماز کے بعد لے لیں، 10-15 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. 1 ٹی سپون لیول ٹی سپون رات کو سونے سے پہلے بھگو دیں اور صبح میں نماز سے پہلے پی لیں، اور اس کے بعد 1 گلاس پانی پینا ضرور ہے، یہ ضروری ہے 1 گلاس پانی پینا. ہاں، رینل فیلئر کے جو پیشنٹس ہیں وہ 1 گلاس نہ پئیں، وہ اگر زمزم ملا ہوا پانی ہے تو آدھا گلاس پی لیں. زمزم کے بغیر رینل فیلئر کے پیشنٹس کو پانی نہ دیں ورنہ وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکیں گے. جتنے گردے فیل کے مریض ہیں وہ زمزم ملا پانی ضرور پیا کریں، کیونکہ جب پانی میں زمزم مل جاتا ہے تو گردوں کو کام کم کرنا پڑتا ہے. زمزم گردوں میں نہیں جاتا، ڈائریکٹ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے گردوں پہ بوجھ نہیں پڑتا پانی کا، گردوں کو پانی کی صفائی نہیں کرنی پڑتی. جب زمزم خالص پیا جائے تو اور بھی زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. لیکن جس پانی میں شامل ہو اس کو بھی یہ بڑا ڈومینیٹنگ پراپرٹیز رکھتا ہے زمزم، اس پانی کو اپنے جیسا کر لیتا ہے. لہذا زمزم ملا پانی دیں جن کے گردوں کا مسئلہ ہو. اب رات کو 1 گھونٹ بھگو کے صبح 1 گھونٹ پی کے، اور اس کے بعد 1 گلاس نارمل روٹین کے لوگ جو ہیں وہ پئیں گے. ٹھیک ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ نے زیادہ واک کر لی، آپ زیادہ مہمان آئے تھے، تھک گئے، تو ایسی صورت میں بھی کبھی اس کو آزما کے دیکھیں، آپ کی واقعی دردیں، تھکن، سب انفلیمیشن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کبھی 1 خوراک سے، کبھی 3 خوراک سے، یعنی دوسرے دن تیسرے دن. اور آرتھرائٹس کے مریض اگر اس کو لے رہے ہیں یا ہارمونل پرابلمس میں بھی یہ بہت افیکٹو ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوا پورے 1 مہینہ لے کر 5 سے 6 دن کے لیے چھوڑ دیں، اسی طریقے سے لیتے رہیں. آرتھرائٹس میں یا کرونک ڈیزیزز میں، جیسے گردے فیل کا مریض ہے یا اس کو یعنی لنگس کا کوئی پرابلم ہے، مثلا جس کو ریگولر بیسس بے اولاد جوڑے جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اس پہ بھی ہم نے اس کو آزما کے دیکھا، اس میں بھی الحمدللہ ہمیں 99% رزلٹس ملے اس کے.